آپ کے گھر کوئی شادی کا فنکشن ہے کیا؟ ماروش نے وہاں پھیلی چیزوں اور ہلچل دیکھ کر سرسری سے پوچھا تو مگر آگے سے ملنے والا جواب اس کو ہلا کر رہ گیا تھا۔ بیٹا، لگتا ہے ارتضیٰ نے ابھی تک اپنے کلیس میں نہیں بتایا، دراصل کل اس کی منگنی ہے میری بھانجی بیلا کے ساتھ۔ ناہید بیگم نے بات کرتے جانتی نظروں سے ماروش کا چہرہ دیکھا اور ماروش کا بدلتا رنگ دیکھ کر اس کا شک ٹھیک نکلا تھا۔ ماروش اور ارتضیٰ کے درمیان ضرور کچھ تھا جس کو وہ دونوں خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماروش کو لگا تھا کہ ہوا میں آکسیجن کم ہو گیا اور اس کا فرض، اس کی ڈیوٹی مزید اس سے کتنا امتحان لینے والی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر میجر ارتضیٰ کسی اور لڑکی سے شادی کرنے والا تھا۔ ماروش ابھی انہی سوچوں سے الجھی ہوئی تھی جب دروازے کے اندر سے اسے ارتضیٰ کے بازو ڈالے بیلا اندر آتے دکھائی دی تھی۔ ہنستے ہنستے جب بیلا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ماروش کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ اس لڑکی کو کھینچ کر ارتضیٰ سکندر سے دور پھینک دے جو صرف اسی کا تھا، مگر ارتضیٰ پر نظر پڑتے وہ اندر سے ٹوٹی تھی۔ وہ بھی تو بیلا کے ساتھ کتنا خوش لگ رہا تھا، ویسے ارتضیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اس کے لیے ایک غدار اور دھوکے باز سے زیادہ کچھ نہیں۔ ماروش کو ارتضیٰ اس وقت اپنی دسترس سے بہت دور لگا تھا۔ ارتضیٰ ابھی بھی گھر میں داخل ہوا تھا جب لان میں کہیں سے بیلا اس کی طرف آتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنے سٹائل میں اس کے قریب ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کو آج بیلا کا انداز سب سے زیادہ بے باک لگا تھا۔ شاید اسے بھی ارتضیٰ کے اقرار کی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ مکمل حق جمانے کی کوشش کرتے اس کے قریب ہو رہی تھی، جو کہ ارتضیٰ کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ارتضیٰ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے ہی والا تھا جب اس کی نظر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ماروش پر پڑی تھی، جو ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناہید بیگم ان دونوں کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ ماں تھی وہ، ارتضیٰ چاہے انہیں کبھی بھی نہ بتاتا مگر اس کے دل کی حالت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ ماروش سے مزید وہاں بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جب وہ کل آنے کا بہانہ کرتی وہاں سے نکل چکی تھی، ارتضیٰ سے کچھ فاصلے پا رہی تھی، مگر جب وہ فرش پر گرے آئل پر توجہ نہ دیتے وہاں سے پاؤں رکھ چکی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی چیخ ڈرائنگ روم میں گونجی تھی کیونکہ اس کا پاؤں پھسلا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ بری طرح زمین بوس ہوتی، ارتضیٰ بیلا کو خود سے دور کرتا ماروش کی جانب بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچانا چاہا تھا، مگر وہاں گرے آئل کی وجہ سے ارتضیٰ کا پاؤں بھی پھسل گیا اور دونوں ایک ساتھ اوپر نیچے فرش پر زمین بوس ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے ماروش کو اپنے ہی سار میں لیتے چوٹ لگنے سے بچا لیا تھا۔ سب لوگ حیرت سے منہ کھولے۔ یہ منظر دیکھ کے وہاں کوئی کم عقل ہی ایسا ہوگا جو ارتضیٰ کے انداز میں موجود ماروش کے لیے تڑپ نہ دیکھ پایا ہو۔ ناہید بیگم نے اسی لمحے سیڑھیوں سے نیچے آتی زینب کی آنکھوں سے اپنا شک ٹھیک ہونے کا کہتی دونوں کو دیکھنے کا اشارہ کیا تھا جو ایک دوسرے میں کھوئے ارد گرد کی موجود لوگوں کو فراموش کر چکے تھے۔ ارتضیٰ اس کے اوپر گری ہوئی تھی، کندھے اور دوسرا اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا، جبکہ ارتضیٰ دونوں ہاتھوں سے ماروش کے نازک کمر کے گرد لپیٹے ہوئے تھے۔ اب دونوں ٹھیک تو ہونا، آپ لوگوں کو چوٹ تو نہیں لگی، ان بچوں کو کوئی سیدھا کام نہیں ہے۔ نیہا ارتضیٰ کے غصے سے ڈر سے جلدی سے ان دونوں کے قریب آئی تھی، لیکن ارتضیٰ سکندر تو اس وقت شاید کسی اور دنیا میں ہی پہنچا ہوا تھا۔ ماروش کے قریب آنے سے اس کے تڑپتے بے سکون دل کو قرار آ جاتا تھا۔ وہ اس وقت تو اس کے بہت قریب تھا، اتنا کہ وہ اس کی دھڑکنیں اپنے دل پر محسوس کر سکتا تھا۔ نیہا کے کھنکھارنے پر پہلے ماروش ہوش میں آئی اور آتے ہی ارتضیٰ کے اوپر سے اٹھنا چاہا، مگر ارتضیٰ کے آہنی بازوں کی گرفت کی وجہ سے وہ واپس اس کے سینے پر آ گری۔ ماروش کا چہرے پر ہپت اور شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ سب کی نظروں سے خود کو محسوس کر رہی تھی۔ جب ارتضیٰ نے اپنے بے قابو ہوتے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا اور اپنے حصار سے آزاد کیا، ماروش آزادی ملتے ہی وہاں سے بغیر کسی سے نظریں ملائے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے اٹھتے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا جو اسے عجیب نظروں میں دیکھنے میں مصروف تھے۔ ارتضیٰ کے دیکھنے پر سب وہاں سے ہٹے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ بیلا بھی کچھ الجھی سی وہاں سے ہٹ گئی تھی، لیکن ناہید بیگم اور زینب بیگم کو ارتضیٰ کی خوشمگی انداز میں گھورنے محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ لیکن ان دونوں کے نفی میں سر ہلانے پر وہ چینج کرنے کی غرض سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بھابھی آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، ارتضیٰ ماروش کے لیے ضرور کچھ محسوس کرتا ہے، یہ صرف نام کی وجہ سے نہیں۔ ماروش کو دیکھ کر صرف ارتضیٰ کی آنکھوں میں چمک تو آتی ہے، وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ زینب کو بھی ناہید بیگم کی بات پر یقین آ گیا تھا آج دونوں ایک ساتھ دیکھ کر، مگر ناہید نے بھی ابھی تک زینب کو ماروش کے فادر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ارتضیٰ نے آج پورے 1 سال کے بعد اپنے بابا کے آفس میں قدم رکھا تھا، کیونکہ آج ان کی برسی تھی اور ہر سال اسی دن ان کے آفس میں آتا تھا اور GSK کے اس کی انجام تک پہنچانے کے عزم کو مزید پختہ کرتے اس سے کیے گئے عہد کو تازہ کرتا تھا، اور ساتھ ہی ذوالفقار کے لیے دل میں موجود انتقام اور نفرت میں بھی مزید اضافہ ہوتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ارتضیٰ یوسف سے کیے گئے ٹیک لگا گیا تھا اور قہر کو آواز دی تھی
اور اس کے حال سے آئندہ کسی بھی دشمن کو اس سے پاک سرزمین پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش بھی نہ کرے، مگر اس وقت وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مروش کا کل سے رو رو کا برا حال تھا، وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ارتضیٰ سکندر اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دل پھر بھی اس کے بے مہر ستمگر کے لیے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ میجر ارتضیٰ سکندر سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ عشق کی حد تک چاہنے لگی تھی، اور اس کی ہر بات ٹھکرانے کے باوجود اس کے جذبات میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آ رہی تھی۔ ماروش یہ نہیں جانتی تھی کہ ارتضیٰ اور گھر کے تمام لوگ اس کے زندہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن وہ تو جانتی تھی نا، اس لیے وہ جنرل یوسف سے بات کر کے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ ماروش کو بتایا گیا تھا کہ وہ جنرل یوسف میجر سکندر کے آفس میں موجود ہے، اس لیے ماروش پہلی بار اس کی طرف آئی تھی۔ وہ آفس میں ہلکا سا ناک کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ چیئر کا رخ پیچھے کی طرف موڑے دیوار کی طرف ٹیک کیا گیا تھا، اس لیے ماروش ان کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس وقت وہ جس کنڈیشن میں تھی اسے اتنا دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ انکل، مجھے آپ سے میجر ارتضیٰ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس دشمن جانا کا نام لیتے ہی ماروش کی آنکھوں میں نمی دوڑ گئی تھی۔ انکل، آپ جانتے ہیں نا وہ میرے لیے کیا ہے، میں ان سے کتنا پیار کرتی ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، انہیں کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں سکتی، پر مجھے پتہ چلا کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ پلیز انکل، انہیں کسی طرح روک لیں، پلیز، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز انکل، اگر وہ کسی اور کے ہو گئے تو میں مر جاؤں گی۔ ماروش نے پہلی بار ارتضیٰ کے متعلق کسی کے سامنے اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ صرف کسی صورت ارتضیٰ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور اس سب میں اس کی ہیلپ صرف جنرل یوسف ہی کر سکتے تھے۔ ماروش کو حیرانی ہوئی تھی کہ اس کی اتنی پریشانی سننے کے باوجود بھی جنرل یوسف نے اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، کیوں نہیں، اور کسی بات کا جواب دیا۔ ماروش ابھی اس کشمکش کی تھی جب چیئر گھمائی گئی اور سامنے بیٹھے ارتضیٰ سکندر کو دیکھ کر ماروش کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ ماروش شاک عالم میں ارتضیٰ عالم کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ اس وقت ہر احساس سے عاری تھا۔ ماروش اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر جی بڑھ کر پچھتا رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی تھی، وہاں سے پلٹنے لگی تھی جب ارتضیٰ کی آواز اس کے قدم وہیں جکڑ گئے تھے۔ ویل ڈن ماروش، ذوالفقار، ویری امپریسو، بہت اچھی کوشش کی تھی، مگر افسوس تمہاری ساری محنت بیکار گئی۔ ارتضیٰ سیٹ سے اٹھتا ماروش کی طرف بڑھا تھا، جو اس کی بات پر نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ماروش؟ ذوالفقار، اتنی حیرت کس بات کی ہے؟ اب ہر کھیل میں جیت تم باپ بیٹے کی تو نہیں ہو سکتی نا، تو تم نے سوچ بھی لیا؟ تمہیں کیا لگا کہ مجھے جنرل یوسف سمجھنے کا ناٹک کر کے تم اپنے جھوٹے جذبات کا اظہار کرو گی اور میں یقین کر لوں گا؟ ارتضیٰ کی بے اعتباری پر ماروش نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور ان کو نفرت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں سچ بول رہی ہوں، میرے جذبے جھوٹے نہیں ہیں۔ ماروش اپنی محبت کا جھوٹا کہے جانے پر برداشت نہیں کر پائی تھی، اور سامنے کھڑے بے درد انسان کو یقین دلانے کی ایک اور کوشش کرتے نہ جانے کتنے آنسو اس کے رخسار پر بکھرے تھے۔ مگر ارتضیٰ سکندر اس وقت خود اذیت کے آخری مرحلے میں تھا، جہاں اس کے سامنے کھڑی لڑکی ماروش نہیں بلکہ ذوالفقار کی بیٹی تھی، جو اس کے ملک اور خاندان کی بربادی کی وجہ سے تم تھکتی نہیں ہو، اور اس طرح معصومیت کا ناٹک کر کے جیسے تم لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، دوہرے چہرے لے کر گھوم رہی ہو۔ ایک چہرے پر بیچارے اور ایماندار ہونے کا نقاب چڑھا رکھا ہے، جبکہ دوسرا چہرہ شاطر اور غدار کا، جو کہ تمہارا اصلی بے وقوف بنا لیا اس طرح کر کے، مگر اب اور نہیں۔ ارتضیٰ نے آج بغیر کوئی لحاظ کیے ماروش کے دل کو مزید لہو لہان کر دیا تھا۔ ماروش خاموش کھڑی اس کی نفرت کی انتہا دیکھ رہی تھی، مگر ارتضیٰ سکندر اس وقت کسی طرح بھی اس پر رحم کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ سر، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو میں اب آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی، مگر پلیز آپ میری محبت اور میری ایمانداری کو اس طرح نہیں جھٹلا سکتے۔ میں بہت جلد آپ کو یہ ثابت کر دوں گی کہ میں غدار نہیں ہوں۔ ہاں، صرف ایک قصور ہے میرا کہ میں ذوالفقار سمدحان کی بیٹی ہوں، جس حقیقت کو میں جاننے کے باوجود تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس نے صرف ماروش کے جذبات کو نہیں بلکہ اس کے پروفیشن پر بھی الزام لگایا تھا۔ ماروش کے پاس اب مزید ارتضیٰ کو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، وہ آج مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ ماروش ایک حسد بھری نظر سامنے کھڑے شاندار انسان پر ڈال کر آگے بڑھی تھی، جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا۔ ماروش ایک قدم آگے بڑھی تھی جب اس کا سر زور سے چکرایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی۔ پاس کھڑے ارتضیٰ نے اس کے بازوں میں حصار میں لیتے ہوئے گرنے سے بچایا تھا۔ ماروش جلدی سے سر کو تھامتی ہوئی ارتضیٰ سے دور ہوئی تھی۔ جب اسے وہ اتنی نفرت کرتا تھا تو وہ یہ گر کیسی؟ ماروش اب مزید دل کے افرے میں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ پہلے ہی اس کی بربادی کا سبب بن چکا تھا۔ ماروش کا اس طرح بازو جھٹک کر پیچھے ہونا ارتضیٰ کو مزید غصہ دلا گیا تھا۔ خود وہ چاہے اسے کتنا بھی دھتکارتا، لیکن اس کا اس طرح خود سے دور ہونا وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آبادی ہو چکا تھا ماروش کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور تڑپ دیکھنے کا، اور اس کے لیے اپنے جذبات کی سچائی سے بھی واقف تھا، مگر ابھی غصے اور زیاس کی حرکتوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدگمانی نے ارتضیٰ کی ماروش کے لیے محبت کو کہیں اندر دبا دیا تھا۔
وہ سے مزید تلخ ہو گیا تھا۔ اچانک نہ جانے کس احساس کے زیر اثر ارتضیٰ نے باہر کی جاتی ہوئی ماروش کو بازو سے تھامتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ ارتضیٰ کی اس حرکت پر ماروش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارتضیٰ نے اپنا چہرہ ماروش کے بے حد قریب کیا تھا، اسے اپنے مضبوط حصار میں لے کر وہ بالکل ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اپنی محبت اور یقین کا احساس کیسے دلاؤ گی تم؟ ارتضیٰ کی گرم سانسیں ماروش کے چہرے کے چھو رہی تھی اور ماروش کو اپنا وہم لگا تھا جو بھی اسے ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنی محبت نظر آئی تھی۔ اپنی جان دے سکتی ہوں ماروش، اس کی مقناطیسی قربت کے زیر اثر ارتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے یقین سے کہا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ماروش کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی جنہیں وہ مشکل کھولے کھڑی تھی۔ اچانک ارتضیٰ کو نہ جانے کیا واقع جھک کر باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھ دیا تھا۔ اس مہربان لمس پر ماروش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ارتضیٰ اس لڑکی کی قربت میں خود کو پگھلتا محسوس کر رہا تھا۔ اس ہمیشہ ماروش کی قربت میں سکون محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی بار ایک دوسرے میں کھوئے رہتے جب موبائل کی آواز ارتضیٰ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کاش تم ذوالفقار کی بیٹی نہ ہوتی تو میں تمہاری باتوں پر یقین کر پاتا۔ ارتضیٰ ان لمحوں کے حصار سے نکلتا اپنے محسوس انداز میں اسے باور کروا گیا تھا۔ ماروش جو ارتضیٰ کے سحر زدہ خوشبو کے حصار میں تھی، اس کی بات پر دل خوش گمانی میں وہیں ختم ہوئی تھی اور اپنے آپ پر غصہ آیا تھا اور ہمیشہ اس شخص کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہو جاتی۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا اب کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا دل ارتضیٰ کی طرح پتھر کرے گی اور اس کو دل سے نکال تو نہیں سکتی تھی مگر دل پر پہرے تو بٹھا سکتی تھی۔ اب وہ مزید عزت نفس کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ارتضیٰ مزید کچھ بھی کہے بغیر اسے خود سے دور کرنا وہاں سے نکلتا گیا۔ جازل گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی وہ شہر سے کچھ دور ہی پہنچا تھا جب اسے ایک طرف سے چلانے کی آواز آئی تھی جو یقیناً ایک لڑکی کی آواز تھی۔ جازل نے فوراً گاڑی روکتے ہوئے سائڈ پر لگائی تھی اور گاڑی سے باہر نکل کر آواز کا سمت کا تعین کرنے لگا تھا جب ایک بار پھر اسے چیخنے کی آواز آئی، لیکن فوراً ہی آواز جیسے کسی نے دبا دی تھی۔ مگر تب تک جازل آواز کا تعاقب کرتے قدم اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اسے جھاڑیوں میں ایک لڑکی اور 3 آدمی نظر آئے جو لڑکی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلسل اس کی ناکام کوشش بناتے ہوئے خود کو چھڑوانے میں لگی ہوئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی نے کھینچ کر اسے زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر دے مارا اور بس وہیں جازل کی برداشت ختم ہوئی تھی اور اپنے سامنے کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح تشدد ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دشمن کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ جازل آگے کی طرف بڑھا تھا۔ ان میں سے 2 آدمی کو گردن سے دبوچتے زوردار گھونسے دے مارے تھے۔ وہ لوگ اچانک کسی اجنبی کو دیکھ کر بوکھلا گئے تھے مگر جازل اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ اکیلا ہی ان تینوں پر بھاری تھا۔ وہ لڑکی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے لیے لڑتے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جو اس کو جانے بغیر اس کی خاطر اپنی جان پر پرواہ کیے بغیر مشکل ہی کود پڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس ملک میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جہاں تک اس نے سنا تھا یہاں کے لوگ اپنے خون کے رشتوں کو نہیں پوچھتے اور انجان شخص۔ جازل نے کچھ ہی دیر ان تینوں کا بھڑکس نکال دیا تھا اور اس کے سامنے کھڑی لڑکی پر نظر پڑی تو جسے کہیں سے دور سے ڈری سہمی خوفزدہ نہیں لگی تھی بلکہ آنکھیں بھرے ان نظروں کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ لوگ کون تھے اور آپ یہاں کیوں لے کر آئے تھے؟ جازل خود ہی آگے بڑھتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی کون لوگ ہیں یہ، میں تو یہاں سے گزر رہی تھی جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ سونیا جازل کی بات پر جلدی سے بولی تھی کیونکہ جس طرح جازل نے ان لوگوں کو مارا تھا اب جیسے جانتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سونیا کو وہ کوئی عام بندہ بالکل بھی نہیں لگا تھا۔ آپ اس جنگل سے پیدل گزر رہی تھی کیا؟ جازل اس لڑکی کے حوالے سے مشکوک ہوا تھا۔ نہیں میں نے بتایا نا آپ کو، یہ لوگ اسلحے کے زور پر مجھے یہاں لائے ہیں اور میری گاڑی تو بہت دور رہ گئی ہے کہیں۔ سونیا تھوڑا سا گڑبڑائی تھی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ یہ اس کے اپنے ہی آدمی تھے اور اب اچانک نیت خراب ہونے پر اسی پر حملہ کر بیٹھے تھے۔ مگر جو بھی تھا وہ جو اس وقت جازل کی بہت کچھ شکر گزار تھی جس نے ٹھیک ٹائم پر آ کر اس کی عزت اور جان بچا لی تھی کیونکہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہونے کے باوجود بھی ان 3 لوگوں کا مقابلہ بنا اسلحے کے نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسری بات سونیا کی نظریں بھٹک بھٹک کر جازل کی طرف جا رہی تھی جس کی بہادری نے اسے بہت امپریس کیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا کبھی احسان نہیں بولوں گی جو آپ نے مجھ پر کیا، پلیز ایک فیور اور کر دیں۔ سونیا کی بات پر جازل نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ میرے پاؤں پر بہت چوٹ لگی، اس حالت میں گاڑی ڈھونڈنا اس تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ جازل خود بھی اسے یہی کہنے والا تھا، اس کی بات پر سر ہلا کر ساتھ آنے کا اشارہ کرتی واپس کی طرف چل پڑا۔ سونیا مسکراتی نظروں سے اس کے چوڑے وجود کو دیکھا تھا۔ اس شخص کا ایٹیٹیوڈ اسے بہت پسند آیا تھا جو شاید پہلا ایسا شخص تھا جو سونیا کی خوبصورتی سے امپریس نہیں لگ رہا تھا۔ جازل سے لفٹ مانگنے کا مقصد اس کے بارے میں جاننا تھا ورنہ اس کی ایک کال پر بہت سی گاڑیاں اس کے لیے حاضر ہو جانی تھی۔ سر ہمارا شک ٹھیک نکلا، رحاب ابھی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ انیس کو غائب کرنے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے اور انیس ہمارے قبضے میں ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے ہمیں، کیوں کر اس کیپٹن کے گھر میں اس کی بیوی کو اٹھانا ناممکن ہے۔
दिलावर जोश में गफूर से मुखातिब था। गफूर के कहने पर उसने अरहम के घर से निकलते ही रिहाब को फ़ोन किया था। जब उसकी डरी सहमी आवाज़ सुनकर समझ गया था कि अभी उसके खौफ के गैर असर है, कुछ नहीं जानती। हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि अब सब कुछ वो लड़की करेगी। पहले वो खुद हमारे पास आएगी और फिर अपने शौहर को भी बुलाएगी। कैप्टन अरहम की सारी प्लानिंग उसकी अपनी बीवी पर पानी फेर देगी। गफूर बहुत खुश हुआ था, मगर वो कैसे? दिलावर तजस्सुस में बोला था। अनीस की आवाज़ जैसी आवाज़ रिकॉर्ड करवाई थी। वो भेजो उस लड़की को और धमकी दो साथ कि अभी और इसी वक्त हमारी बताई गई जगह पर अब पहुंच जाए। अगर टाइम पर ना पहुंची तो या किसी और को बताया इस बारे में तो अपने भाई की लाश देखने को भी नहीं मिलेगी उसे। गफूर की बात पर दिलावर मुस्कुराया। हुस्न की मूर्ति उसे मिलने वाली थी और इसी वक्त वो जिसका कब से वो मुंतजिर था। ओके सर, आप बेफिक्र हो जाएं, कुछ देर में लड़की हमारे कब्जे में होगी और फिर होगी जनरल आसिफ और कैप्टन अरहम की बर्बादी। दिलावर की बात पर गफूर का बेढंगा कहका गूंजा था। रिहाब गार्ड से नज़र बचाकर जल्दी से घर से निकल आई थी। सामिया बेगम उसे अपने कमरे में आराम कर रही थी, जबकि अरहम और आसिफ सब घर पर मौजूद नहीं थे। रिहाब को जब से ब्लैक मिलर्स ने अनीस को किडनैप करने का बताया तो उसकी जान सूली पर अटकी हुई थी। अब उन्हें उसकी आवाज़ सुनकर उनकी धमकी पर बिना सोचे समझे बाहर निकल आई थी। वो किसी सूरत अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी। रिहाब ने खुद को ब्लैक चादर में छुपा रखा था। वो थोड़ा सा आगे हुई थी जब एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी थी। जब अंदर बैठे शख्स का इशारा मिलने पर रिहाब गाड़ी में जा बैठी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे खुद ठीक है या गलत। कारी अनीस पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी। रिहाब की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, उसे कुछ पता ना चले। काफ़ी देर के बाद गाड़ी कहीं जा पर रुकी थी और कहीं किसी ने उसका हाथ पकड़कर रिहाब को गाड़ी से बाहर निकाला था। जब कुछ देर चलने के बाद रिहाब का हाथ छोड़ते उस शख्स ने रिहाब की आंखों से पट्टी हटा दी थी। रिहाब ने पट्टी हटते ही आंखों को मसलते अनीस को तलाश करना चाहता, मगर अनीस उनके पास होता तो नजर आता ना। वहां बैठे दिलावर और गफूर ने हवस भरी नज़रों से रिहाब की तरफ देखा था। उनका शिकार उनके सामने था, मगर अभी चाहकर भी वो उसे हाथ नहीं लगा सकते थे जब तक कैप्टन अरहम को वो अपने बस में ना कर लेते। क्या हुआ मैडम, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? ओह, लगता है आपने पहचाना नहीं हमें। भाई हम वही हैं जिनसे अपना टाइम फ़ोन कर रही थी। उनकी नज़रों से घिन महसूस करती रिहाब खुद में सिमटी थी। मेरा भाई कहाँ है? मैंने तुम लोगों की बात मान ली है ना, अब खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो, उसका अब इस में कोई कसूर नहीं। रिहाब उनके सामने गिड़गिड़ाई थी, मगर उन जैसे दरिंदों पर ऐसी बात का कोई असर होना था। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी जिस काम के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे पहले वो तो कर लो, भाई से भी मुलाकात करवा देंगे। गफूर उठकर रिहाब के करीब आया। को कौन सा काम? रिहाब उनके अंदाज और बातों से खौफजदा हुई थी और उसको अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती में सुनाई दी थी। अभी और इसी वक्त अपने शोहर कैप्टन अरहम को कॉल कर यहाँ बुलाओ और उसे कहना कि अकेला आए। अगर उसे ज़रा सी भी होशियारी की तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद होगा। गफूर की बात पर रिहाब की परेशानी मजीद में इजाफा हुआ था। ये तो वो अच्छे से जान गई थी कि इन लोगों की दुश्मनी उससे नहीं बल्कि अरहम से थी। इतने लोगों के बीच में उसको अकेले बुलाकर वो किसी सूरत भी अरहम को खतरे में नहीं डाल सकती थी। गफूर ने दोबारा उसे अपने दिए गए फ़ोन की तरफ इशारा किया था, क्योंकि रिहाब का फ़ोन उससे पहले ही ले लिया गया था, जिस पर रिहाब ने जानबूझकर अरहम का नंबर मिलाने के बजाय अपना एक दूसरा नंबर मिला कब से बंद पड़ा था। उन लोगों को रिहाब से होशियारी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो बिना उसकी तरफ ध्यान दिया खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। फ़ोन स्पीकर पर था। इतनी बार रिहाब के ट्राई करने पर भी आगे से कोई रिस्पांस ना मिलने पर वो दोनों अच्छे हंसे उकता गए थे। नंबर यही था ना, है ना? अगर हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे भाई की का बहुत बुरा हशर करेंगे हम। गफूर की आंखों से रिहाब को बहुत खौफ महसूस हो रहा था। और हमका यही एक नंबर मेरे पास, आप लोगों के सामने ही तो कॉल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों बन जा रहा है। रिहाब कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, सर कैप्टन अरहम नहीं, ये तो लड़की उससे के साथियों को जानती होगी ना, इतने टाइम से उसके राब्ते में है। इससे पहले कि कैप्टन अरहम की गैर मौजूदगी नोट करते कोई एक्शन ले ले, उसके साथ ही कब्जा करना होगा। एक बंदा तो हाल में चाहिए। दिलावर की बात पर गफूर ने इस बात में सर हिलाया था। अरहम के किसी और साथी को जानती हो? तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ना किसी और को तुम जानती ही नहीं। झूठ बोलकर अपने लिए कोई मुश्किल पैदा करोगी। गफूर का लहजा अब सख्त हुआ। रिहाब को समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे, कैसे निकले इस मुश्किल से। अपनी वजह से किसी और की ज़िंदगी खतरे में कैसे डाल सकती थी। अरहम के फ़ोन पर बात करते उसे पता चला था कि जाजिल गांव चला गया है, और अर्तजा से तो उसे वैसे भी बहुत डर लगता था। उसको यहाँ बुलाने की गलती तो वो किसी सूरत कर ही नहीं सकती थी। पीछे बजती थी मारोश और जिमल। रिहाब जानती थी वह दोनों बहुत बहादुर थे, आराम से इनका मुकाबला कर सकती थी, मगर इस तरह धोखे से उनको झूठ बोलकर यहाँ बुलाना उसे बहुत गलत लग रहा था। क्या हुआ रिहाब मैडम, किस मुराकबे में चली गई हैं आप? दिलावर की आवाज़ पर रिहाब अपनी सोचों से बाहर निकली थी। मैं अरहम के सिर्फ एक साथी को जानती हूँ, मरोश नाम है उसका। रिहाब अपनी खुदगर्जी पर दिल में गिल्टी महसूस करती खुद से बहुत शर्मिंदा थी, मगर इस वक्त उसके अलावा किसी और कुछ नहीं कर सकती थी। अरहम और अनीस को खतरे से बचाने के लिए उसने मरोश को खतरे में डाल दिया था, मगर वो जानती थी मरोश उसकी मदद ज़रूर करेगी। मरोश कमरे में बंद अपनी बदनसीबी
اور محرومیوں سے گزاری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ہی خود کو ختم کر دے۔ ایسی زندگی کا کیا کرنا جس میں وہ اپنی ماں کے قریب نہیں جا سکتی تھی، جس میں ارتضیٰ سکندر کا ساتھ ہی نہیں تھا، مگر باقی سب باتوں کو اپنے اس معاملے سے بے بس تھی۔ اب تو ستمگر کے لیے رو رو کر اس کی آنکھوں آنسو ختم ہو چکے تھے، مگر ارتضیٰ کی شدید نفرت دیکھ کر لگتا تھا شاید وہ ماروش کے مرنے کے بعد بھی خود ختم نہیں ہونی تھی۔ ماروش کی حالت اس وقت بہت قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ کی نفرت اب بہت بری طرح ٹوٹ کر اور بکھر چکی تھی۔ اسے کسی بہت اپنے کی ضرورت تھی، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کے پاس تو ایسا کوئی رشتہ تھا بھی نہیں سوائے زمل کے۔ ماروش بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اپنی قسمت پر رو رہی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ زمل کا نام دیکھ کر ماروش نے فوراً کار ریسیو کی تھی۔ اس وقت وہ اتنی بری کنڈیشن میں تھی کہ اپنا دکھ شیئر کرنا تو اس کا دماغ پھٹ جانا تھا۔ ماہی کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زمل نے ماروش کی آواز سنتی فکر مندی سے بولی تھی، جس کے جواب میں ماروش اپنا ضبط کھوتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اپنی زندگی کی تمام تلخ حقیقتوں سے اس کو آگاہ کرتی چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ کے لیے اپنی بے پناہ محبت اور اس کا ہر بار بے دردی سے ٹکرانا، ساری حقیقت جان کر زمل کا دل اپنی جان سے پیاری دوست کے دکھ پر درد سے پھٹ رہا تھا، جو اتنی عمر میں کتنے غم برداشت کر رہی ہے۔ زمل، کیا تمہیں میری اصلیت جاننے کے بعد مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا میں واقعی اتنی قابل نفرت ہوں؟ ماروش نے کرب سے آنکھیں مینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے بارے میں بار بار ارتضیٰ کی نفرت سے بھرپور نگاہیں گھوم رہی تھی۔ ماہی میری جان، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پلیز خود کو اتنا ہلکا مت کرو۔ زمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے سنبھالے ماروش کو۔ زمل سر مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، میں نہیں برداشت کر سکتی ان کی نفرت، بہت زیادہ چاہتی ہوں انہیں۔ وہ کیوں نہیں سمجھتے بے قصور میرے بابا کے گناہوں کی سزا وہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ ماروش آج خود کو بالکل بھی نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ سر ارتضیٰ تم سے نفرت نہیں کرتے، صرف کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہے، مگر ماہی خود کو سنبھالو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی آفس میں ہوں، تھوڑی دیر تک تمہارے پاس پہنچتی ہوں۔ زمل جلدی جلدی اپنی جگہ سے اٹھتے بولی تھی۔ اس وقت ماروش کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ زمل سے بات کرنے کے بعد ماروش کال بند کر کے موبائل رکھنے والی تھی جب ایک بار پھر اس کا فون بجا تھا۔ انجان نمبر دے کر ماروش نے ایک دو بیل کے بعد کال اٹینڈ کر لی تھی، مگر آگے سے ریحاب کی گھبرائی ہوئی روتی آواز سن کر ماروش الرٹ ہوئی تھی۔ ماروش مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے، پلیز میری مدد کریں۔ ریحاب روتے ہوئے بولی تھی۔ ریحاب کیا ہوا؟ ارحم کہاں ہے اس وقت اور آپ کہاں ہو؟ ماروش فکر مندی سے بولی تھی، میں نہیں جانتی ارحم کہاں ہے اور مجھے کچھ لوگوں نے کڈنیپ کر لیا، پلیز یہ مجھے مار دیں گے۔ ارحم میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے، پلیز میری ہیلپ کریں۔ ریحاب ڈرے سے ہمیں لہجے میں بولی، وٹ؟ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ تمہیں کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ لوگ تمہیں کہاں لے کر آئے ہیں؟ ماروش فوراً گاڑی میں بیٹھتی گھر سے نکل آئی تھی۔ شام رات میں ڈال چکی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا ہر طرف پھیلا۔ ریحاب نے ان لوگوں کے بتائے ہوئے ہنٹ دیتے ہوئے ماروش کو راستہ سمجھایا تھا۔ ماروش نے ریحاب کو جلدی سے وہاں پہنچنے کے لیے اسے بچانے کی تسلی دیتے فون رکھ دیا تھا اور جلدی سے ارحم کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت وہ اپنی پریشانی بھول کر اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرض اور اپنی دوستی کو نبھانے میں سرگرم ہو چکی تھی۔ ارحم اسے بتا چکا تھا کہ ریحاب کو بلیک میل کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑا خطرناک گینگ تھا۔ ارحم اور ارتضیٰ اس وقت ایک بہت ہی اہم مشن پر تھے۔ ZSK نے باہر سے اپنے بہت کچھ اہم دوستوں کو بلوایا تھا، جن کی آج خفیہ میٹنگ میں اس کے نئے عزائم بے نقاب ہونے تھے۔ ارتضیٰ کا پورا ارادہ تھا ان سے معلومات ملنے کے بعد وہ انہیں موقع ملتے ہی گرفتار کر لیں گے۔ وہ پچھلے 8 گھنٹوں سے یہاں موجود تھے، بہت ہوشیاری کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ اب میٹنگ کے دوران اپنے خفیہ کیمروں اور ریکارڈز سے بہت ساری معلومات حاصل کر چکے ارحم ارتضیٰ کے بالکل قریب مختلف حلیے میں کھڑا تھا۔ ان دونوں کو پہچانا اور شناخت کر پانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ابھی وہ خاموشی میں کھڑے تھے جب ارحم کا فون بجا تھا، ہلکی سی وائبریشن پر ارتضیٰ نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ ارحم ابھی اس وقت کال اٹینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر یکے بعد دیگر بار بار فور آنے پر ارحم ساتھ ساتھ ارتضیٰ کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کے کہنے پر ارحم نے یس کا بٹن پریس کیا تھا جب اس کے کانوں میں لگے ہینڈ سیٹ سے ماروش کی پریشان آواز گونجی تھی۔ ماروش کیا ہوا؟ سب خریدتے ہیں؟ ماروش کے نام پر ارتضیٰ بھی ارحم کی طرف متوجہ۔ ارحم کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ ماروش اور ارتضیٰ بمشکل سن پا رہے تھے۔ وہاں وہ لوگ اونچا بول کر کسی کو مشکوک نہیں کر سکتے تھے۔ ماروش کی سنائی جانے والی خبر پر ارحم بدلتے رنگ پر، ارتضیٰ بھی حیران۔ ریحاب ان درندوں کے قبضے میں ہے، یہ بات ہی تھی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ ریحاب تو اس کے گھر میں فل سیکورٹی میں تھی اور انیس بھی سیف تھا، تو ریحاب کیسے باہر نکل گئی؟ ارحم صبح سے اس کام میں الجھا ہوا تھا، ریحاب کی طرف سے مطمئن تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اتنا بھیانک سرپرائز اس کا منتظر ہوگا۔ ارحم تم فکر مت کرو، میں جانتی ہوں اس وقت جہاں وہاں کام ادھورا چھوڑ کر نکلنا بہت مشکل ہے تمہارے لیے، تم پریشان مت ہو، میں وعدہ کرتی ہوں تم ریحاب کو کچھ نہیں ہونے دو گی۔ ارحم ابھی اسے منع کرنا ہی والا تھا جب ماروش نے جلدی اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات ختم کر کے جب کال کاٹ کی تھی، وہاں کیونکہ ماروش کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جانے کی وجہ سے فون بند ہو چکا تھا۔
ارحم کے بار بار ٹرائی کرنے پر بھی فون بند مل رہا تھا۔ ارحم سمجھ چکا تھا رحاب کو ان لوگوں نے ٹریپ کیا ہے، ورنہ وہ اس کے گھر کے اندر تک جانا لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رحاب کی جان اب خطرے میں تھی، مگر اب جس طرح مروش کو وہاں بلایا جا رہا تھا، یہ سب مروش کے لیے بھی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ ارحم نے جیسی ہی ساری بات ارتضیٰ کو بتائی تھی، رحاب کی بیوقوفی اور مروش کے جذباتی پن میں غصے میں اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ مروش خود کو خطرے کی طرف لے جانے پر ارتضیٰ کا کسی انہونی کے خیال سے بے چین ہوا تھا۔ ارحم بہت خطرناک لوگ ہیں، ماروش کو بلانا ضرور اس کو کوئی سازش ہے۔ میں جانتا ہوں ماروش بہت ذہین اور بہادر ہے، مگر اس وقت رحاب ان لوگوں کے ہاتھ میں کٹوتلی بنائے جانے کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس لیے ماروش کو اکیلا وہاں جانا کسی خطرے سے حال ہی نہیں ہے۔ تم فوراً اس کے پیچھے نکلو، میں یہاں سنبھالوں گا۔ ارحم نے پہلی بار ارتضیٰ کے منہ سے ماروش کے لیے تعریف سنی تھی اور اس کے لیے اتنا فکر مند دیکھا۔ اگر ماروش ارتضیٰ کو اپنے لیے اس طرح پریشان ہوتا دیکھ لیتی تو ضرور اپنے حواس کھو دینے تھے۔ مگر سر، آپ اتنے سارے لوگوں کا یہاں اکیلے مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہاں پر بھی تو خطرہ ہے۔ ارحم دونوں طرف سے پریشان ہوا تھا، ایک طرف فرض تو دوسری طرف محبت اور بہنوں جیسی دوست تھی، مگر ارتضیٰ کو اس وقت ماروش کی فکر ہو رہی تھی، جس کی جان کو رحاب سے زیادہ خطرہ تھا۔ اس نے سختی سے ارحم کو وہاں سے جانے کا آرڈر دیا تھا اور اپنا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اڑ کر ماروش تک پہنچ جائے، مگر اس وقت اپنی ڈیوٹی، ملک اور سلامتی کی خاطر بے باس تھا۔ اس نے ارحم کو اپڈیٹ کرتے رہنے کی ہدایت کرتے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ وہ بار بار ماروش کا آنسوں سے بھیگتا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ماروش نے رحاب کی بتائی گئی لوکیشن سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی تھی، وہاں ہر طرف درخت تھے اور آگے کی طرف گھنا جنگل تھا۔ ٹریننگ میں انہیں سب سے پہلے یہی بات سکھائی گئی تھی کہ کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کیا جائے، اس لیے وہ رحاب کی بات پر پوری طرح یقین نہیں کر پائی تھی۔ رحاب کی بات کرنے کا انداز اور لوکیشن بتانا ماروش کو کسی حد تک شبہ میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے اتنا تو یقین تھا کہ رحاب اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، مگر ان لوگوں کے ڈر سے وہ ان کی باتوں میں آ کر کچھ غلط بیانی بھی کر سکتی تھی، اس لیے ماروش نے آگے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ ماروش بتائے گی ڈائریکشن میں سیدھی چلتی جا رہی تھی، جب کافی آگے آ کر اسے ہر طرف لوہے کی باڑ نظر آ رہی تھی جو درختوں کے ساتھ باندھ کر آگے جانے کا راستہ بند کیے ہوئے تھی۔ دائیں سائڈ پر تھوڑا سا آگے جانے کا راستہ ماروش کو ایک جگہ باڑ دکھائی دی تھی جہاں شاید آگے جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ ماروش نے قدم آگے بڑھایا ہی تھے کہ جب ایک خیال آتے ہی محتاط ہوتے ہی اس نے پاؤں پیچھے کر لیا تھا۔ اندھیرا کافی حد تک پھیل چکا تھا، مگر ابھی بھی ہلکی ہلکی روشنی موجود تھی۔ ماروش نے گہری نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا جب اچانک ایک درخت پر لگے کیمرے پر ماروش کی نظر پڑی تھی اور اس کا شک ٹھیک نکلا تھا۔ اس جگہ کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس لوہے کی باڑ کو پار کرنا بہت مشکل تھا، تو اندر داخل ہونے کے لیے یہ راستہ ہی استعمال کیا جانا تھا جس پر انہوں نے کیمرہ لگا رکھا تھا، تاکہ جو بھی اندر داخل ہو آسانی سے ان لوگوں کی نظر میں آ سکے۔ ماروش وہاں سے پیچھے کی طرف ہٹے تیزی سے دوسری جانب بڑھی تھی۔ ہر طرف باڑ لگی ہوئی تھی، نہ اوپر سے پھلانگ کر جایا جا سکتا تھا اور نہ ہی نیچے سے۔ ماروش نے اپنا دماغ استعمال کرتے زمین سے تھوڑا اوپر ہی باڑ کے نیچے مٹی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ کافی دیر کی محنت کے بعد مٹی کو اٹھا کر گڑھا کا بھی کھود دیا تھا، جس کے اوپر رینگتے ہوئے وہ بآسانی اندر کھسک گئی تھی۔ وہاں سے تیز قدم سے اندر کی طرف کافی دور آ کر ایک بوسیدہ مگر کافی پرانی بڑی عمارت نظر آئی تھی، جسے دیکھ کر ماروش اندازہ لگا سکتی تھی کہ رحاب یہیں موجود ہے۔ ماروش درختوں کی اوٹ میں ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی جب اسے اندر سے ہاتھ میں بندوق تھامے ایک شخص باہر کی طرف آتے ارد گرد کا جائزہ لیتے نظر آیا تھا۔ ماروش اس کے قریب موجود درخت کی اوٹ میں کوئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹا، ماروش نے پیچھے سے اسے چپٹتے اس کی گردن کو پکڑا تھا اور اسے اپنے بازو پر باندھی رسی کو اس کی گردن میں لپیٹتے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد ہوش سے بیگانہ ہوتے وہ شخص ایک طرف لڑک گیا تھا۔ ماروش کچھ دیر وہاں سائڈ پر چھپی رہی تھی۔ جب کافی دیر کے بعد کوئی شخص باہر نہ آیا تو ماروش نے پہلے والے شخص کو زمین پر گری چادر کو اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اندر ہر طرف بالکل اندھیرا تھا۔ ماروش کو آگے بڑھنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی اور ایک دفعہ اس کا سر دیوار سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ درد کے ساتھ ساتھ ماروش کو پیشانی پر ہلکی سی نمی کا احساس ہوا تھا، مگر اس وقت اس کا فوکس صرف رحاب کو ڈھونڈنا تھا۔ ماروش کو 2 کمروں میں سے بولنے کی کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی، جن کو سنتے ہوئے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ اوپر تقریباً سارے کمرے کھلے ہوئے تھے سوائے ایک کمرے کے جسے باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ ماروش جلدی سے کوریڈور سے بنی کھڑکی کی طرف باہر کود گئی تھی اور باہر لگے پائپ کی مدد سے وہاں ہال کی دیوار کے قریب پہنچتے اس نے اس کھڑکی پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، جس پر وہ فوراً کھلتی گئی اور ایک ہی جمپ میں ماروش اگلے ہی لمحے ہال کے اندر گئی تھی۔ وہ ہال کافی بڑا تھا جہاں بہت ساری لکڑی کے ڈبے رکھے گئے تھے۔
مروش جیسے ہی آگے بڑھی تھی اسے کسی کی ہچکیوں کی آواز سنائی تھی۔ آواز کا تعاقب کرتی جیسے ہی اس کی طرف آئی، ایک کونے میں ریحاب کو سکڑ سمیٹ کر بیٹھے دیکھ کر مروش نے ایک گہرا سکون خارج کیا تھا۔ ریحاب کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ریحاب تم ٹھیک ہو؟ مروش کی پکار پر ریحاب نے جیسے ہی سر اٹھایا، سامنے کھڑی مروش کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا مروش اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ بھاگ کر مروش کے گلے لگی تھی۔ ریحاب تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی، چلو میرے ساتھ۔ مروش نے اسے آنسو صاف کرتے ہوئے تھام کر ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ مروش نے ایک قدم چل کر ریحاب کی طرف دیکھا اور اس کی طرف جگہ پر کھڑی اپنے آپ کے ساتھ آ سکتی تھی۔ ریحاب کا لہجہ ایک اچانک تبدیل ہوا تھا۔ مروش اسے نہ سمجھی میں اس کی طرف دیکھا تھا۔